اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کے موقع پر آخری خطبے میں فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ. اس دو جملوں پہ اللہ کے واسطے غور کر لو. فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، میرے بعد ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرانے بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. اور دیکھو مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندگی سے بچانا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ایک اسلامی معاشرت، ایک اسلامی معاشرہ جس میں ایک گھر سے لے کر پوری کمیونٹی تک ایک خوبصورت پیغام ہے، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کا نام اچھے اخلاق ہے، جس میں درگزر ہے، معاف کرنا ہے، اور جس میں جھکنا ہے، محبت ہے. میں آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں اب آپ انگلینڈ والے ہو، اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو آپ برطانیہ والے ہو، پاکستان سے آپ کی روٹس ہیں، لیکن آپ اور آپ کی نسلیں اب یہاں کے ہو، یہاں کے ہو. اچھی مثال قائم کرو، بری مثال قائم نہ کرو. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو. تمہارا تعارف صرف مسلم ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کے دین پر زیادتی کرنے والے بنو گے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کرنے والے بنو گے. پہلے کوئی ایسا نبی لاؤ جس نے امت بنانے کے لیے اتنے دکھ جھیلے ہوں، جن کے اشارے پر احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار تھا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا. کعب بن عجرہ حاضر ہوئے، یوں دیکھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی اراک متغیر اللون. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے یوں پیٹ پر انگلی رکھی کہ جو کعب آج تیسرا دن ہے اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل ہے. واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور آپ کی امت کیا کر رہی. کعب ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث. آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہیں. ہمیں چائے نہ ملے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک قدم پہ پہلا آسمان اور دوسرے پہ دوسرا اور تیسرے پہ تیسرے قاب قوسین تک پہنچنے والی ہستی ہیں، وغیرہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، تو کھجوریں جو گر جائے، کوے نے ٹھونک ماری گر گئی، طوطے نے ٹھونک ماری گر گئی، وہ کسی کی مل کے نہیں ہوتی، تو آپ نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع. پر عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں. کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. 4تھا. ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، اور جن کے لیے کائنات بنی وہ کہتے ہیں آج 4تھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. ہم عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے رات کو پہلو بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگا کر اور یوں ایسے نیچے جھک گئے. عائشہ رضی اللہ اٹھ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آپ نے سیدھے ہو کر فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. اور یہ وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا تھا آپ فرمائیں تو عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دو. کہا نہیں میرے رب مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی. یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ نہیں عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا. مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا. ان دکھوں سے نکل کر آپ نے امت بنائی،
ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، جیسے آج کل مناظرے سنی وہابی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو مناظرے چل رہے ہیں، صحابہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے، ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نے مانگ کے فارغ ہو گیا۔ اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ، میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ امت تو امت ہے جو جان کے دشمن بن کے آئے ہوئے تھے، احد میں شکست ہو چکی، اور صحابہ جرت اور محبت اور عشق کی لازوال داستان احد پہاڑ کے دامن میں لکھ رہے ہیں اپنے خون سے، اور آپ کو چند صحابہ نے گھیرا ہوا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سارا ابو سفیان کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر تیر آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ قتادہ بن نعمان پہ صدقے جاؤں، تیر آتے تھے آگے ہو جاتے تھے، تو لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس تو لیکن ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، اور ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئی، تو یوں اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو ایک دم آپ کی ہچکی لگ گئی، تو آپ نے ان کی آنکھوں سے تیر کو کھینچا اور اس کا جو کیما بن گیا تھا وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت فرما دے۔ پھر یوں ہاتھ جو ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت چمک رہی تھی۔